محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اشد الناس عذابا قلبیا وقلقا هم الكفار وكلما كان الانسان اعصى لربه كان اشد قلقا واقل راحة وقال الكفرة من الغربيين وغير الغربيين لا تظن انهم في نعيم۔ بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دلی عذاب اور بے قراری میں مبتلا لوگ کافر ہیں، اور کافر وہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی ان کے اعمال میں مشابہت اختیار کرے گا، وہ مومن ہو یا مسلمان ہو، تو کافروں والے جب کام کرے گا تو اس کا دل بھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور درجہ وہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو دل ہے وہ بھی اسی عذاب سے ہی دوچار ہوگا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دلی عذاب اور بے قراری میں مبتلا لوگ کافر ہیں، اور جتنا زیادہ انسان اپنے رب کی نافرمانی کرے اتنا ہی زیادہ وہ دل کی بے چینی اور کم سکونی میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور وہ یہی فرماتے ہیں آگے، لمبی ان کی بات ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر چاہے مغربی ہوں یا غیر مغربی ہوں، مغرب کے لوگ ہوں، یہ نہ سمجھو کہ وہ نعمت اور راحت میں، یعنی ظاہری ان کے جو شان و شوکت ہے، جو ظاہری ان کی دنیا کی رنگینیاں ہیں، اس کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ وہ نعمت اور راحت میں ہے۔ اللہ کی قسم ہے کہ ان کا دل جہنم میں ہے، یعنی اتنے کرب اور اتنے عذاب میں مبتلا ہے، بے قراری میں مبتلا ہے، ان کے دل ابھی جہنم سے بھرے ہوئے ہیں، چاہے دنیا ان کے لیے کتنی ہی مزین اور خوبصورت کیوں نہ کر دی گئی ہو، وہ پھر بھی جہنم میں ہی ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں المادیون يدخلون السرور على المريض بالموسيقى والملاهي ولكنها والله هي المرض لأنه يعقبها الحزن والبلاء والشر اشد الناس هما وغما واثما من ينفقون اموالهم في اللهو والمحرمات۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ غم اور فکر اور گناہ میں مبتلا وہ لوگ ہیں جو اپنا مال، اپنی مال و دولت کھیل تماشا اور حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مادہ پرست لوگ، مادیت پرست جو لوگ ہیں، وہ مریض کے دل کو موسیقی اور لہو و لعب کے ذریعے سے خوش کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی اصل بیماری ہے جس کے ذریعے سے وہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد غم، مصیبت اور شر ہی ہے، برائی ہے، اس کے بعد کبھی بھی انہیں دل کی شفا نہیں مل سکتی ہے، اس کرب سے نجات نہیں مل سکتا، اور اس بیماری سے ان کو کبھی نجات نہیں مل سکتی، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ وہ اس مادی دنیا کے اندر رہ رہ کر اس کے اندر اس کے وہ گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی چیزوں کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر محبوب بنا دیتے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے دل کے اندر کسی چیز کو محبوب اس قدر بنایا ہے کہ اس کو اللہ بھول گیا اور اس کو دین بھی بھول چکا، اس کو ساری رہنمائی اور ہدایت کی جو ساری چیزیں وہ اس سے چھین لی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو جس نے اس نے محبوب بنایا ہے اسی کے ذریعے سے اس کے دل کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔